میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساری کائنات کی تخلیق کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ ہمارے رب ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تمہارا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والا، پالنے والا، تدریجاً انسان کی تربیت اور پرورش کرنے والا۔ انسان کو بڑا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ انسان کی پرورش کون کرتا ہے؟ پالتا کون ہے؟ اللہ پالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایک ایسا نظام ہے کہ انسان کے لیے جس چیز کی بڑی ضرورت تھی اس کے بغیر زندگی مشکل تھی، اللہ نے اسے آسان بنا دیا، اللہ نے اسے مفت کر دیا۔ اور جو چیز انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری نہیں تھی، اللہ نے اسے مشکل کر دیا۔ ہوا انسانی ضرورت کی بڑی ضرورت ہے، ہوا، آکسیجن، اس کے بغیر انسانی زندگی کی بقا نہیں ہے۔ آکسیجن ختم ہو جائے تو انسان دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ اللہ نے کیسے اسے عام کر دیا؟ ہر انسان اللہ کی بنائی ہوئی ہوا اور آکسیجن سے کتنا مستفید ہو رہا ہے، اتنا مستفید ہو رہا ہے کہ ہماری سوچ بھی کبھی نہیں گئی یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے میرے عزیزوں جب سانس بند ہوتا ہے، سانس مشکل سے آتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے تو آکسیجن لگتی ہے، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں ایک دن کی آکسیجن جو ہم فراہم کریں گے تو اس کے اتنے چارج کریں گے، اتنے پیسے لیں گے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنے عرصہ اللہ کی بنائی ہوئی آکسیجن سے فائدہ اٹھایا، کبھی میں نے سوچا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اسے عام کر دیا، آسان کر دیا۔ پانی انسان کے لیے بڑی ضرورت ہے، زندگی کی بقا کے لیے ضرورت ہے، اللہ نے پانی کو عام کر دیا۔ زمین کے نیچے پانی رکھ دیا، زمین کھودتے ہیں پانی نکلتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے جس کی ضرورت بڑی تھی اللہ نے اسے آسان کر دیا، اور جو ضرورت نہیں تھی، جس پر زندگی کی بقا موقوف نہیں تھی، اللہ نے اسے مشکل بنا دیا۔ ساری زندگی کو ہیرے جواہرات نہ دیکھے تو زندگی گزر سکتی ہے، ساری زندگی کسی کے پاس سونا نہ آئے تو زندگی گزر سکتی ہے۔ تو اللہ نے اسے مشکل کر دیا کیونکہ اس کی ضرورت انسانی زندگی پر کے لیے ضروری نہیں تھا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح اللہ نے انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جس کے بغیر زندگی مشکل ہے، اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ ہمیں دیا ہے وہ بہت آسان دیا ہے۔ آپ نکاح کو لے لیں، شادی کو لے لیں، میاں بیوی کے رشتے کو لے لیں، جتنے بھی اللہ نے دنیا میں رشتے بنائے ہیں، سب سے خوبصورت اور اچھا رشتہ، سب سے اچھا رشتہ، پہلا رشتہ اللہ نے میاں بیوی کا بنایا۔ آدم علیہ السلام شوہر تھے، حضرت حوا ان کی بیوی تھی، باقی سارے رشتے بعد میں وجود میں آئے۔ اللہ نے قرآن میں فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا اسے اپنی ایک نعمت قرار دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ کسی رشتے کو اللہ نے نشانی نہیں قرار دیا، اس رشتے کو اللہ نے نشانی قرار دیا۔
اب میں یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح انسان کی بڑی ضرورت ہے، نکاح انسان کی ایک حاجت ہے۔ اللہ نے، شریعت نے، دین نے اسے آسان بتایا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پابند ہیں، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو نکاح اور شادی میں اللہ نے ہمیں حد بتائی ہے کہ تم نکاح کے اندر یہ کر سکتے ہو، لیکن آج کے اس معاشرے نے اسے کتنا مشکل کر دیا۔ ایک بھائی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، وہ اتنا خوشی کا اظہار نہیں کر رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے، میں نے کہا بیٹی رحمت ہے، بیٹی کے فضائل ہیں، اتنے فضائل بیٹے کے نہیں ہیں جتنے فضائل بیٹی کے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جتنے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے بارے میں فرمائے۔ اس نے کہا، مجھے کہنے لگا، مجھے بیٹی سے نفرت نہیں ہے، بیٹی کی پیدائش میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں خوش نہیں ہو رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے اس کی میں نے شادی کرنی ہے، اور شادی کا بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا، کیونکہ یہ معاشرہ بہت ظالم ہے۔ بیٹی اگر کوئی چیز نہیں لے کے جاتی تو یہ بیٹی کو تانے دے کے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے۔ یہ معاشرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں آخرت میں ہمیں صرف نماز روزے کو پوچھا جائے گا، نماز روزے کا نہیں پوچھا جائے گا، نماز روزے کا سوال الگ ہے، ان چیزوں کا بھی سوال ہے، ان چیزوں کا بھی سوال ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا ظالم سے ظلم کا نہیں پوچھا جائے گا؟ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک باپ جس کو اللہ نے 5-6 بیٹیاں عطا فرما دی ہیں، تو وہ معاشرے کے ظلم کو دیکھ کر اس کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا بنے گا کیا۔ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، باپ سے ان کے جہیز کا سامان پورا نہیں ہو رہا، ایک مزدور اپنی بیٹی کا سامان کیسے پورا کرے؟ اور شادی کرنے والا، نکاح کرنے والا اتنا ظالم بن چکا ہے، اس کا مطالبہ ہے کہ یہ چیز ملے گی تو ہم شادی کریں گے، اگر بچی وہ چیز نہیں لائے گی تو اس کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ ہمارے بچے بدکاری کی طرف، بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے؟ نکاح ہی نہیں ہو رہا۔ باپ کو نظر آ رہا ہے میرا بیٹا شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، میری بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، یہ باپ پہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی پڑھو، جنازہ ہو جائے، وفات ہو جائے تو جنازہ جلدی پڑھو، اور جب بچہ بچی جوان ہو جائے تو اس کی شادی جلدی کرو، نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ اس لیے کہ نکاح کو تو اللہ نے آسان کر دیا، کتنا آسان کر دیا۔ آپ کی شادیاں دیکھیں، حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کی شادی کیسے ہو رہی ہے؟ لمبی بارات آ رہی ہے، ٹرک بھر کے جہیز کے سامان کے جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اب ممبر پہ تشریف لائے، ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، آج میری بیٹی کا نکاح ہے۔ اب خطبہ دیا، آپ نے خطبہ پڑھا، نکاح کا خطبہ دیا، اور اس کے بعد فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو، میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دی۔ اور حضرت علی گھر تشریف لائے، آپ نے دونوں کو کھڑا کیا اور دم فرمایا، معوذاتن پڑھ کے پانی پہ دم کیا، دونوں پہ چھڑکا اور برکت کی دعائیں دیں۔ اور ایک چکی تھی، ایک مشکیزہ تھا، ایک چارپائی تھی، ایک تکیہ تھا، یہ کل جہاں کائنات کے نبی کی بیٹی کا جہیز جا رہا ہے، یہ کل کائنات نبی کی بیٹی کی شادی یوں ہو رہی ہے۔ اور یہاں تو شادی کے لیے سالوں تیاری کرنے لگ جاتے ہیں، اور بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، بچوں کے بال سفیدی اتر آتی ہے، باپ شادی نہیں کر رہا،
کہتا میرا تو اتنا خرچہ ہے، مجھے اتنے پیسے اکٹھے ہوں گے تب میری بیٹی کی رخصتی ہوگی. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ معاشرہ کتنا بڑا ظالم ہے جس نے باپ کے اوپر اتنا بڑا بوجھ رکھ دیا ہے. جو چیزیں خامد کے ذمے تھیں، شوہر کے ذمے تھیں، وہ بیٹی والوں سے وصول کی جا رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ وصول کی جا رہی ہیں. گن پوائنٹ ہے، میں یہ کہتا ہوں گن پوائنٹ پہ وصول کی جا رہی ہیں. یہ مہذب ایک ڈاکہ ہے، ایک ڈاکہ دوسرا ہوتا ہے، یہ ایک مہذب ڈاکہ ہے. وہ باپ دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی دے رہا ہے. ایک انسان ایک چیز دل سے نہیں چاہتا، تم اسے مجبوری میں لیتے ہو. آپ بتائیے تمہارے لیے وہ چیز لینا حلال ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ دل سے راضی نہیں ہے، تم اس چیز کو نہیں لے سکتے، مجبوراً تمہیں دے رہا ہے. تم نے حرام چیز حاصل کی ہے، اس سے برکت اٹھ جائے گی. سب سے پہلے بنیادیں ہماری غلط ہیں، پھر پریشانیاں، پھر رشتوں میں رکاوٹیں، پھر نکاح میں بے برکتیاں. کتنا پیسہ نکاح اور شادی کی خرافات کے اوپر خرچ ہوتا ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. صرف ویڈیو بنانے والے کو 4 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں. 4 لاکھ میں ایک بیٹی کی رخصتی ہو سکتی ہے. اللہ نہیں پوچھے گا. میرے نبی نے فرمایا بنی آدم کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے. 4 سوال میدان محشر کے ہیں اور 3 سوال قبر کے ہیں. ایک سوال اس میں یہ ہے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمایا کیسے بتاؤ؟ بھاگ سکے گا کوئی؟ اس عدالت سے کوئی بھاگ سکے گا؟ وہاں کوئی جھوٹ بول سکے گا؟ وہاں غلط بیانی کر سکے گا؟ 2 فرشتے یہاں مقرر ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو. ان سے اللہ محبت نہیں کرتے. حد متعین کی ہے، اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. نبی کی بیٹی کی شادی دیکھو، صحابہ، اللہ کے نبی نے 11 نکاح فرمائے. پڑھو. جس کو اہمیت دی، مہر کو اہمیت دی اللہ کے نبی نے. 400 درہم 500 درہم مہر مقرر ہوتا تھا. آج کے دور میں 31 تولے 131 تولے چاندی کے قریب بنتا ہے. کتنا مہر بنتا ہے؟ لیکن اسے اہمیت نہیں دیں گے. مہر کی باری آئے گی مولوی صاحب سے پوچھ لو. باقی کام تو مولوی صاحب سے نہیں پوچھیں. مولوی صاحب کتنا شرعی مہر ہے؟ پہلے تو نہیں پتا جہیز کتنا شرعی ہوتا ہے، کپڑے شرعی کتنے ہوتے ہیں، سونا شرعی کتنا ہوتا ہے، بیٹی سے سامان کتنا کے لے سکتے ہیں، بیٹی کے باپ سے کتنے سامان کا مطالبہ کر سکتے ہیں. مولوی صاحب سے نہیں پوچھا. اب مہر دینا نا، وہ دینا کس کو ہے؟ دینا کس نے ہے؟ بیٹی کو دینا ہے اور خامد نے دینا ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم. اس کا مولوی صاحب سے پوچھو شرعی کتنا بنتا ہے. خرافات پہ لاکھوں لگ رہے ہیں اور مہر میں مولوی صاحب بتائیں گے. تھوڑا سا زیادہ بتا دیں. مولوی صاحب شریعت ذرا شریعت کا حساب کریں، کو کیلکولیٹر کریں کتنا کا بنتا ہے. ہم نے کہا 10 درہم بنتے ہیں جی. ایسا 10 درہم کی کتنی چاندی بنتے ہیں؟ اتنی بنتی. کتنی قیمت چاندی کی آج کل؟ اس میں پورا حساب کریں گے. چہرے پہ اثرات ہی بدل جائیں گے کہ اتنا مہر دے دیں. قدر نہیں کی. یہ بھی سوال ہونے والے ہیں. مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا. اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے اس کو آسان کیا ہے، آسان کیا ہے. ایک صحابی آئے، بلکہ ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تو حاجت نہیں ہے. ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حاجت نہیں، میرا کر دیں. تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے مہر دینے کو؟ تو غریب تھے، کچھ نہیں تھا. فرمایا کچھ تو لے کے آؤ، وہ انگوٹھی لے آؤ، کچھ تو لاؤ. وہ آگے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ملا، میں تو غریب ہوں. فرمایا تجھے قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں. فرمایا وہ اس کو سکھا دینا، وہ تیرا مہر بن جائے گا. نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی.
اگرچہ امام شافعی کے ہاں یہ مسئلہ ہے، احناف کے ہاں تو مال ضروری ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح اتنا آسان ہے، جس کو آج کے معاشرے نے پہاڑ بنا دیا ہے، مشکل بنا دی ہے۔ سب سے بابرکت نکاح میرے نبی نے فرمایا وہ ہے جس میں خرچ کم ہوتا ہے، سب سے بابرکت نکاح۔ اور اتنی خرافات ہیں، اتنا گانا بجانا، مرد عورت کا اختلاط، اور وہاں پہ ڈانس، کیا کچھ وہاں پہ نہیں ہوتا۔ شادی کس کی شادی؟ مسلمان کی شادی ہے، حدود سے تجاوز ہے، اللہ کو عذاب کو دعوت دینے والے کام ہو رہے ہیں، اور خوشی کے اندر آ کر اللہ کی حد کو کراس کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا اس نے ظلم کیا۔ آپ کے ہاں شادی مشکل نہیں تھی۔ ایک صحابی آئے، آپ نے ان سے کہا کہ تو نے نکاح کیا ہے؟ اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی کچھ خوشبو، کچھ رنگ یہاں پہ لگاتے تھے، بطور خوشبو کے استعمال کرتے تھے، وہ رنگ لگا ہوا تھا، ان کے نشانی لگی ہوئی تھی۔ فرمایا تو نے نکاح کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ اب اندازہ لگائے یہ نکاح ہو رہا ہے، سرکار کو نہیں بلایا، سرکار کو نہیں بلایا، کیوں؟ نکاح آسان تھا۔ اور یہاں دو بھائی آپس میں ناراض تھے، پوچھا کیوں ناراض ہیں؟ کہتے اس نے اپنی بیٹی کی منگنی پہ مجھے نہیں بلایا، میں تو زندگی بھر اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ شادی پہ نہ بلاتا تو پھر کیا بنتا؟ ابھی تو منگنی پہ نہیں بلایا۔ بلانا فرض ہے، جتنی اس کی حیثیت اس نے بلا لیا، باقی کو نہیں بلایا۔ برادریاں ناراض بیٹھی ہیں، ہمیں شادی پہ نہیں بلایا۔ یہاں تک کہ ہمیں اپنے بیٹے بیٹی کے رشتے کے بارے میں ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا، ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ یہ جاہلیت نہیں ہے تو بتائیے اور کیا ہے؟ یہ جاہلیت میں مکہ کے جاہل لوگ یہ کام کرتے تھے، اتنی بات پہ جھگڑے کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے قرآن دیا، اللہ آپ کو نبی کی سیرت دی ہے، مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ ناراضگی ہو، فساد چل رہے ہیں، فتنے چل رہے ہیں، نفرتیں چل رہی ہیں، بغض چل رہا ہے، اس بات پہ مجھے بلایا نہیں ہے۔ اس پہ بلانا فرض ہے۔ اس نے اللہ کے نبی کو نہیں بلایا۔ صحابہ اللہ کے نبی پہ جان دیتے تھے، جاننے دیتے تھے، لیکن نکاح میں نہیں بلایا۔ اور آپ نے کیا؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھے نکاح میں کیوں نہیں بلایا؟ فرمایا نہیں، فرمایا تجھے نکاح کی مبارک ہو، ولیمہ کرنا چاہے بکری کا بچہ کیوں نہ ہو، بکری کا بچہ ذبح کر کے ولیمہ کر دینا۔ تو آپ تو رخ پھیر لیتے، آپ تو ناراض ہو جاتے، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میرے اوپر جان دیتے ہو اور شادی میں بلایا نہیں۔ اور یہاں ناراضگیاں چل رہی ہیں، اسی تقریب میں کوئی کسی کو نہ بلائے ناراض ہو جاتا۔ کیسا معاشرہ ہے، کیسا اسلام پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کی سیرت سے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت سے وابستہ ہی نہیں تھے۔ میرے عزیزو، نکاح سادہ کرنے کی نیت فرمائیں اور خرافات سے اس نکاح کو ختم کریں، خرافات نہ ہوں۔ نکاح اللہ نے عبادت بنایا ہے، کوئی عبادت میں خرافات کرتا ہے؟ کوئی عبادت میں نہ خرافات کرتا ہے؟ کوئی عبادت میں اللہ کو ناراض کرتا ہے؟ نکاح تو ایک عبادت ہے، نکاح کی مجلس ایک عبادت کی مجلس ہوتی ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنی خرافات، کتنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ کھانے پہ بلا لیں گے لوگوں کو اور باہر ایک کاپی لے کے بیٹھ جائیں گے، جو کھانا کھا کے نکلے گا وہ ٹیکس جمع کرواتا جائے، کھانے کا ٹیکس۔ جیسے کوئی باہر ہوٹل پہ بیٹھا ہے، کہتا بل جاتے جاتے بل دیتے جائیں، جاتے جاتے بل دیتے جائیں۔ تمہارے ہاں کیوں کھانا کھانے آیا ہے؟ وہ کسی ہوٹل پہ کھا لیتا۔ یہ پیسے لینا حرام ہے، حرام ہے۔ کہتے یہ ہم نے دیے ہیں۔ اچھا تم نے قرض دیا تھا؟ اس کا مطلب تم نے قرض دیا تھا۔ ہم نے بھی دیے تھے، کاپی پہ لکھے ہوئے ہیں، قرض دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ بیچارہ ایسے ہی مر جاتا تو قرض لے کے ساتھ جاتا، کیونکہ تم نے تو کاپی پہ لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کی شادی پہ اتنے پیسے دیے تھے، کاپی بھری ہوئی ہے، اور اب وہ چلا جاتا، وہ تمہاری شادی پہ نہ آتا، تمہیں نہ دیتا، تو وہ تو قرض لے کے چلا جاتا۔ تم نے دیے اس نیت سے کہ ہم نے واپس لینے ہیں، اور جو دیے اس نیت سے جاتے ہیں واپس لینے، وہ تو قرض ہوتا ہے، وہ تو قرض ہوتا ہے۔
یہ معاشرہ ہے۔ اور بیچارے جو کھانا کھانے آتے ہیں وہ چور راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی راستہ ملے، لیکن انہوں نے بھی بڑی مضبوطی سے ہر چیز باندھی ہوتی ہے کہ کہیں نکلنے کا کوئی راستہ ہو نہ ہو، ایک ہی دروازہ ہو بس۔ تو کیا کریں، پکڑے گئے ہیں۔ کتنی شرم والی بات ہے، ابھی تک ہمارے معاشرے سے جاہلیت ختم نہیں ہو رہی۔ اچھے بھلے انسان، سمجھدار انسان مسئلہ جاننے کے باوجود نہیں رکتے۔ تھوڑے بندے بلا لیں، تھوڑے انسان بلا لیں، کم کر لیں، اسے سنت کے مطابق کر لیں، شریعت کے مطابق کر لیں، خرافات سے بچ جائیں۔ اور آخری بات ایک ذہن میں رکھیں، جس شادی میں خرافات ہو رہی ہیں، جس ولیمے میں خرافات ہو رہی ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، گانا بج رہا ہے، میرے عزیزو اس مجلس کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے۔ اس مجلس کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کی مجلس میں موجود ہو اور وہاں گناہ ہو رہا ہو اور یہ وہاں بیٹھا ہوا ہو، یہ اس گناہ میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ اسے وہاں سے اٹھنا چاہیے، اس میں طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، ترتیب بھی ہے، اٹھنے کی نہ جائے۔ صرف ایک کھانے کی خاطر وہاں بیٹھ کے ایک ساتھ گناہ کر لیتا ہے۔ سنت رسول چہرے پہ ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، ایمان والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ایک کھانے کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا، اپنے ایمان کا اظہار وہاں کیوں نہیں کرتا کہ میرے اندر ایمان ہے، یہ کام روکے گا تو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں۔ ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور، فرمایا تمہارے اندر روکنے کی طاقت ہے، گناہ تمہارے سامنے ہو رہا ہے، ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو۔ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، کم از کم برا تو جانو، وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ۔ روک نہیں سکتے، نہ ہاتھ سے روک سکتے، نہ زبان سے روک سکتے ہیں، بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، تنبیہ تو ہو سکتی ہے، نہیں جی بھائی ناراض ہو جائے گا، برادری ناراض ہو جائے گی، سبحان اللہ، انہیں اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے، تمہیں ان کی رضامندی کی فکر ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، تمہیں فکر ہے کہ یہ نہ راضی ہو جائے، ناراض ہو جائے۔ منطق کیسی ہے، احساس نہیں ہے۔ اس لیے شادیوں کو شادی سادی بنائیں، شادی سادہ ہو، کم خرچ ہو، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس میں برکت ہوگی، وہ ببرکت بنے گی اور فضول پیسے نہیں اڑیں گے، اور پھر قیامت کے دن سوال کا جواب نہیں دینا پڑے گا، مال کیسے آیا تھا، خرچ کہاں کیا ہے۔ کمانے کا سوال الگ ہے، خرچ کرنے کا سوال الگ ہے۔ باجے بجانے والے کو 2 لاکھ دے دیے، ہے سوال نہیں ہو، ڈانسنے والوں کو 4 لاکھ روپیہ دے دیے۔ اللہ مسلمان کو ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ مسلمان اپنی شادیوں کو پاک کریں، اپنے ولیموں کو پاک کریں، اپنی تقریبات کو گناہوں سے، حرام کاری سے، بے حیائی سے پاک کریں، مرد عورت کے مخلوط نظام سے پاک کریں، ہم اللہ کے نبی کی سنت کی طرف لوٹیں اور اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کے مطابق چلیں۔ میں نے بات شروع کی تھی، جو چیز انسان کے لیے بہت ضروری تھی اللہ نے اسے آسان کر دیا۔ اب نکاح ایک ضرورت کی چیز تھی، اس کے بغیر انسان کی زندگی ایک نامکمل ہے، ضرورت اللہ نے آسان کر دیا۔ اب معاشرے نے مشکل بنا دیا، اس میں شریعت کا کوئی قصور نہیں، معاشرے نے مشکل بنایا، اللہ نے مشکل نہیں بنایا، اللہ کے نبی نے مشکل نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی نے تو 11 نکاح کر کے دکھا دیے، اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دکھا دیا، نکاح یوں ہوتا ہے۔ امت نہ مانے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ امت کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب